آج ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب کے کچھ حصے ہیں جس کا عنوان ہی ایک مکمل کہانی بیان کرتا ہے۔ عجمی اسرائیل، شورش کاشمیری کی لکھی ہوئی۔ جی اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ کافی کہہ سکتے ہیں چونکا دینے والا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسے مبینہ منصوبے کا ذکر کرتی ہے جس کے تحت مصنف کے مطابق احمدیہ جماعت پاکستان کے اندر ہی ایک الگ ریاست قائم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اور اس کے لیے جو ماڈل تھا وہ اسرائیل تھا۔ جی بالکل، اسرائیل کا قیام۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد اس کتاب میں جو دلائل ہیں، جو دعوے ہیں، جو تاریخی حوالے ہیں، ان کی گہرائی میں جانا ہے۔ ہاں، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد صرف مصنف کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہے، نہ کہ ان خیالات کی تائید کرنا یا ان کی تردید کرنا۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کیونکہ یہ کتاب صرف ایک مذہبی تنقید نہیں ہے، اس کا پورا ڈھانچہ ہی سیاسی ہے۔ اچھا، یہ ایک مخصوص سیاسی نقطہ نظر کی نمائندگی کرنے والی تحریر ہے۔ تو ہم اس کے متن کا تجزیہ کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ مصنف نے اپنا مقدمہ کیسے بنایا، کن واقعات کو استعمال کیا، اور یہ کتاب اپنے وقت کے سیاسی ماحول کو کیسے دکھاتی ہے۔ تو پھر آئیے اس کی سب سے بنیادی اصطلاح سے ہی شروع کرتے ہیں، عجمی اسرائیل۔ یہ ایک بہت ہی وزنی اور بھاری بھرکم اصطلاح ہے۔ مصنف اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اصطلاح ہی دراصل پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ اچھا، مصنف کے مطابق عجمی اسرائیل ایک ایسی مبینہ ریاست کا منصوبہ ہے جسے قادیانی جماعت پاکستان کے اندر قائم کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، عجمی کا لفظ استعمال کر کے وہ اسے غیر عرب دنیا یعنی بر صغیر میں اسرائیل کے ایک نئے ورژن کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرح کا متوازی اسرائیل؟ بالکل۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جس طرح سیونی تحریک نے فلسطین میں اسرائیل قائم کیا، اسی طرح یہ جماعت پاکستان میں ایک قادیانی ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور کتاب اس منصوبے کی جغرافیائی حدود بھی بتاتی ہے نا؟ جی بالکل۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ ریاست ایران اور افغانستان کی سرحدوں سے لے کر بحیرہ عرب تک پھیلی ہوگی، لیکن اس کا مرکز بلوچستان کو بتایا گیا ہے۔ بلوچستان؟ جی۔ ایک منٹ، بلوچستان ہی کیوں؟ مصنف اس کی کوئی خاص وجہ بتاتے ہیں؟ اس کی کم آبادی یا وسائل یا جغرافیائی حیثیت؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے۔ مصنف کے مطابق بلوچستان کا انتخاب کئی وجوہات کی بنا پر کیا گیا تھا۔ ایک تو اس کی کم آبادی، اچھا، جس کا مطلب تھا کہ وہاں منظم طریقے سے اپنے لوگوں کو آباد کر کے آبادی کا تناسب نسبتاً آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کی تصویراتی اہمیت، طویل ساحلی پٹی، ایران اور افغانستان کے ساتھ سرحدیں۔ تو مصنف کا بنیادی دعویٰ یہی ہے کہ بلوچستان کو ایک قادیانی اکثریتی علاقہ بنانا تھا، بالکل اسی طرح جیسے فلسطین میں یہودی آباد کاری ہوئی۔ جی بالکل وہی موازنہ ہے کہ آبادیاتی تبدیلی لاؤ اور پھر اپنی ریاست قائم کرو۔ اچھا، تو یہ موازنہ صرف ایک کیچی عنوان نہیں ہے بلکہ یہ کتاب کے استدلال کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ بالکل۔ یہ تو ایک بہت ہی سنگین الزام ہے۔ مصنف اس تعلق کو ثابت کرنے کے لیے کیا دلائل دیتے ہیں؟ وہ کن بنیادوں پر کہتے ہیں کہ یہ جماعت سیونی تحریک کے نقش قدم پر چل رہی ہے؟ وہ کئی سطحوں پر یہ موازنہ کرتے ہیں۔ ایک تو تنظیمی سطح پر، وہ کہتے ہیں کہ جماعت کا نظم و ضبط، اپنے پیروکاروں سے مالی وسائل اکٹھا کرنے کا منظم نظام، جی، اور ایک مرکزی قیادت کے تحت عالمی سطح پر کام کرنے کا طریقہ، یہ سب کچھ یہودیوں کی عالمی تنظیموں جیسا ہے۔ تو وہ ایک طرح سے تنظیمی ڈھانچے میں مماثلت دکھا رہے ہیں؟ جی، ان کا ماننا ہے کہ جس طرح عالمی سیونی تحریک نے فنڈز اکٹھے کیے، لاگنگ کی اور اسرائیل کی بنیاد رکھی، اسی طرح قادیانی جماعت بھی منظم طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اور کتاب میں ایک بہت ہی مخصوص اور ذاتی مثال بھی دی گئی ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کا موازنہ براہ راست سیونی رہنما ڈاکٹر ہائم وائزمن سے کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ مصنف کے مقدمے کا ایک مرکزی ستون ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ جس طرح وائزمین نے عالمی سطح پر، خاص طور پر برطانوی اور امریکی حکومتوں میں اسرائیل کے لیے لابنگ کی، جی، اسی طرح سر ظفر اللہ خان نے اپنے عہدے اور عالمی اثر و رسوخ کو مبینہ طور پر جماعت کے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مصنف کے نزدیک وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کم اور اپنی جماعت کے عالمی نمائندہ زیادہ تھے۔ یہ سمجھنا بہت دلچسپ ہے کہ ان بیانیوں میں شخصیات کیسے ایک علامت بن جاتی ہیں۔
تو مصنف کی نظر میں ظفر اللہ خان صرف ایک وزیر خارجہ نہیں بلکہ ایک ایجنٹ ہے جو ایک بڑے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بالکل، اور مصنف اس الزام کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک تاریخی واقعے کا حوالہ بھی دیتے ہیں جو تقسیم سے بھی پہلے کا ہے۔ کون سا واقعہ؟ برطانوی فوج میں ایک علیحدہ قادیانی ریجمنٹ کے قیام کا مطالبہ۔ اچھا۔ ان کے نزدیک یہ مطالبہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جماعت شروع سے ہی اپنی ایک الگ سیاسی اور عسکری شناخت قائم کرنا چاہتی تھی جو مسلمانوں کے وسیع تر مفاد سے الگ تھی۔ جی بالکل، جو مستقبل میں ان کے سیاسی مقاصد کے کام آ سکے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس نظریہ بھی ہے اور تاریخی موازنہ بھی، لیکن نظریات کو حقیقت بنانے کے لیے ایک حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب کے مطابق اس مبینہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زمین پر کیا اقدامات کیے جا رہے تھے؟ مصنف یہاں ایک دو جہتی حکمت عملی کا ذکر کرتے ہیں۔ دو جہتی؟ جی، پہلا، جیسا کہ ہم نے بات کی، بلوچستان جیسے علاقوں میں اپنے پیروکاروں کو منظم طریقے سے آباد کر کے آبادی کا تناسب تبدیل کرنا۔ ٹھیک ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ اس کا مقصد ایک ایسا جغرافیائی مرکز قائم کرنا تھا جہاں سے وہ اپنی ریاست کی بنیاد رکھ سکیں۔ اور دوسری حکمت عملی؟ جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم بتائی گئی ہے، وہ پاکستان کے کلیدی ریاستی اداروں میں اپنے لوگوں کو اہم عہدوں پر فائز کروانا تھا۔ جی، یہ تو ایک کلاسیکی سازشی نظریے کے عنصر لگتا ہے نا؟ بالکل۔ کتاب خاص طور پر کن اداروں کو نشانہ بناتی ہے؟ کتاب میں خاص طور پر فوج، خصوصاً فضائیہ، بیوروکریسی اور وزارت خارجہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ ان اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر موجود قادیانی افسران مبینہ طور پر ریاست کے اندر ریاست کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اور ان کی وفاداری پاکستان سے زیادہ اپنی جماعت کے ساتھ تھی؟ جی، مصنف کا الزام یہی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان جیسے نئے ملک میں جو ابھی ابھی بنا تھا، اپنے اداروں کی وفاداری ایک بہت بڑی تشویش کا باعث تھا۔ بالکل۔ اس لیے ایسا الزام کہ کلیدی ادارے کسی خاص گروہ کے کنٹرول میں ہیں، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے انتہائی طاقتور اور خوفناک رہا ہوگا۔ آپ نے بالکل درست سیاق و سباق بیان کیا ہے۔ اسی خوف اور بے یقینی کے ماحول میں یہ کتاب لکھی گئی اور مقبول ہوئی۔ اور اس ضمن میں سر ظفر اللہ خان کا کردار پھر سے سامنے آ جاتا ہے۔ جی، وہ ایک بار پھر مرکزی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ مصنف کا الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہ صرف جماعت کے عالمی ایجنڈے کو آگے بڑھایا بلکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی مبینہ طور پر اسی ایجنڈے کے تابع رکھنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اگر اس سے پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچتا ہو۔ مصنف کے مطابق جی ہاں۔ اور یہی نقطہ ہمیں کتاب کے سب سے دھماکہ خیز دعوے کی طرف لاتا ہے۔ اس پورے مبینہ منصوبے کو 1948 کی کشمیر جنگ سے جوڑنا۔ جی، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ مصنف ان دو چیزوں کے درمیان تعلق کیسے قائم کرتے ہیں؟ دیکھیں، مصنف کے نزدیک کشمیر کا تنازع اس پوری سازش کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1948 میں کشمیر میں جنگ بندی کوئی اتفاقی واقعہ یا فوجی ضرورت نہیں تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ سازش؟ جی، اور اس میں قادیانی اور برطانوی افسران ملوث تھے۔ ایک منٹ، کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کشمیر کی جنگ جیتنے کے قریب تھا اور اس گروہ نے جان بوجھ کر پیش قدمی کو روکا؟ بالکل، یہی مصنف کا موقف ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑے تاریخی واقعے کو اندرونی غداری کے طور پر پیش کرنا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج اور قبائلی لشکر جنگ جیت رہے تھے، سری نگر کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن عین اس وقت جنگ بندی مسلط کر دی گئی۔ اور اس کا الزام کس پر لگایا گیا ہے؟ مصنف اس کا الزام پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف برطانوی جنرل گریسی اور وزیر خارجہ ظفر اللہ خان پر لگاتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق اس جنگ بندی نے پورے کشمیر کو آزاد کرانے کا تاریخی موقع ضائع کر دیا اور یہ سامراجی مفادات کی تکمیل کے لیے کیا گیا تھا تاکہ مسئلہ کشمیر ہمیشہ زندہ رہے۔ اور اسی سلسلے میں قادیانی رضاکاروں پر مشتمل فرقان فورس کا بھی ذکر آتا ہے جو کشمیر کے محاذ پر لڑی تھی۔ جی ہاں۔ بظاہر تو یہ ایک حب الوطنی کا عمل لگتا ہے، لیکن کیا مصنف اسے بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ وہ اسے بھی ایک مختلف زاویے سے پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اسے جماعت کی عسکری صلاحیت اور منظم ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ان کی وفاداری مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ تھی یا ان کے اپنے مخصوص مقاصد بھی تھے؟
یعنی وہ اس فورس کے قیام کو بھی اسی علیحدہ عسکری شناخت والے منصوبے کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ بالکل، جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا۔ تو یہ واقعات کی تشریح پر مبنی بہت سنگین الزامات ہیں، لیکن کیا مصنف اپنے دعووں کی حمایت میں کوئی ٹھوس ثبوت بھی پیش کرتے ہیں؟ مطلب کیا وہ جماعت کے اپنے رہنماؤں کے کسی قول یا تحریر کا حوالہ دیتے ہیں جس سے الگ ریاست کا تصور ثابت ہو سکے؟ جی ہاں، اور یہ مصنف کی تحریر کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ اپنے دلائل کو صرف بیرونی تجزیے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ جماعت کے اندرونی لٹریچر سے ثبوت لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب میں جماعت کے دوسرے خلیفہ مرزا محمود احمد کی تقاریر اور تحریروں کے حوالے بار بار دیے گئے ہیں۔ وہ ان بیانات کو کس طرح پیش کرتے ہیں؟ کس قسم کے بیانات کا حوالہ دیا جاتا ہے؟ وہ ان بیانات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں ایک الگ ریاست کے قیام، علیحدہ قومی شناخت اور سیاسی طاقت کے حصول کی خواہش کا واضح اظہار موجود ہے۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر کتاب میں 1935 کے ایک مبینہ بیان کا حوالہ دیا گیا ہے جسے مصنف مرزا محمود احمد سے منسوب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس بیان میں مبینہ طور پر کہا گیا کہ ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے، چاہے وہ برٹش کولمبیا میں ملے یا بلوچستان میں۔ واہ، اگر اس حوالے کو جوں کا توں لیا جائے تو یہ مصنف کے پورے مقدمے کی تصدیق کرتا نظر آتا ہے۔ جی، یہ مصنف کو یہ کہنے کا موقع دیتا ہے کہ دیکھو، یہ صرف میری تشریح نہیں ہے، بلکہ یہ خواہش تو جماعت کی قیادت کی اپنی ہے۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ مصنف کی منتخب کردہ تشریحات اور حوالے ہیں، اور ان کا سیاق و سباق بھی اہم ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اس طرح کے حوالے پیش کر کے مصنف اپنے قاری کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ منصوبہ صرف ایک بیرونی الزام یا سازشی نظریہ نہیں، بلکہ اس کی جڑیں جماعت کی اپنی قیادت کی سوچ اور نظریے میں گہرائی تک موجود ہیں۔ تو وہ اسے ایک ایسی تحریک کے طور پر پیش کرتے ہیں جو مذہب کے آڑ میں سیاسی اور جغرافیائی عزائم رکھتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم ساری بحث کو سمیٹیں تو شورش کشمیری کی کتاب عجمی اسرائیل ایک ایسی بڑی اور طویل مدتی سازش کی تصویر کشی کرتی ہے جس کے تحت مصنف کے مطابق احمدیہ جماعت سیاسی اثر و رسوخ، ریاستی اداروں میں نفوذ، تصویراتی آبادکاری اور بیرونی طاقتوں کی حمایت کے ذریعے پاکستان کے اندر صہیونی تحریک کے ماڈل پر ایک ریاست قائم کرنا چاہتی تھی۔ بالکل درست۔ یہ کتاب اپنے وقت کی پیداوار ہے۔ آپ کو 1970 کی دہائی کے پاکستان کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ بھٹو کا دور۔ جی، بھٹو کا دور تھا جب قومی شناخت، مذہبی گروہوں کے کردار اور خارجہ پالیسی پر شدید بحث ہو رہی تھی۔ ملک ایک نظریاتی کشمکش سے گزر رہا تھا۔ صحیح۔ مصنف نے اس دور کے خدشات، تاریخی واقعات، مبینہ حوالوں اور جغرافیائی سیاست کے قیاسات کو ملا کر اپنا مقدمہ تیار کیا ہے۔ تو یہ کتاب جماعت کو صرف ایک مذہبی اقلیت کے طور پر نہیں دیکھتی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اسے ایک ایسی منظم سیاسی اکائی کے طور پر پیش کرتی ہے جس کے عزائم مصنف کی نظر میں پاکستان کی سالمیت اور مفادات سے براہ راست متصادم ہیں۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کتاب کئی دہائیاں پہلے لکھی گئی تھی۔ جی، غور طلب بات یہ ہے کہ اس طرح کی تاریخی تحریریں، چاہے وہ حقائق پر مبنی ہوں یا قیاس آرائی پر، اپنے شائع ہونے کے بہت بعد تک کسی ملک میں سیاسی گفتگو اور معاشرتی تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ اس جیسے سیاسی نظریات کی زندگی کتنی طویل ہوتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ کیسے اپنی شکل بدلتے ہیں۔